سلمان بخاری کی کتاب سیارگی سے ان کی کہانی 3 دیا سلائیاں۔ خواب دیکھنا چاؤس کی عادت بن چکی تھی۔ دن رات سپنوں میں گم رہتا تھا۔ پیروں فقیروں جوتشیوں کے پاس اپنی قسمت کا حال پوچھنے جاتا اور طرح طرح کے چلے کاٹا کرتا۔ ہم سب اسے بہت سمجھاتے کہ کیوں ان ڈھونگیوں کے پاس جا کر وقت اور پیسہ برباد کرتے ہو، مگر وہ کسی کے مشورے پر کان نہ دھرتا۔ اس کے پاس ہر طرح کی جنتریوں، کالے جادو کے ٹونوں منتروں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا تھا۔ جب بھی اس کے گھر ملنے جاتے وہ گھنٹوں مختلف اناپ شناپ الا بلا دکھاتا رہتا اور کچھ دن بعد مایوس ہو کر کوئی اور چلہ شروع کر دیتا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی چیز سمائی تھی کہ کسی طرح جنات کو قابو کرنا ہے، بس اس کے بعد اس کی زندگی بدل جائے گی۔ ہم سب اسے سمجھاتے کہ اس کی زندگی اب بھی بہتوں سے اچھی ہے، گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، تھوڑی بہت جائیداد زمین بھی ہے، اسے اور کیا حاصل کرنا ہے جس کے لیے اسے جنات کی مدد چاہیے۔ وہ ہماری بات کا جواب ہمیشہ ٹال جاتا اور ہمیں ہی الٹا بے وقوف کہہ کر بات بدل دیتا۔ ایک روز عام تعطیل کے موقع پر ہم سب دوست ایک باغ میں اکٹھے ہوئے۔ وہاں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے کہ ایک اندھا فقیر بھیک مانگتا پاس سے گزرا۔ اسے دیکھتے ہی چاؤس ہمیں چھوڑ کر اس کے پاس چلا گیا۔ ہم سب نے دیکھا چاؤس اسے جیب سے کچھ نکال کر دے رہا تھا۔ فقیر چاؤس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، شکریہ بیٹے، ہمیشہ پرسکون رہو۔ وہ دعا دے کر آگے بڑھنے لگا تو چاؤس نے ہمیشہ کی طرح فقیر میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، آپ بھی مجھے کچھ دیں۔ بوڑھا فقیر بولا، تجھے سکون کے علاوہ جو چاہیے وہ تو میرے پاس نہیں۔ چاؤس اور ہم سب دوست فقیر کی اس عجیب بات پر ٹھٹکے اور تقریباً سبھی ایک ساتھ بولے، کیا مطلب؟ فقیر نے جواب دیا، یہ اپنی زندگی سے خوش نہیں، پرسکون نہیں، اسے کوئی بھی زندگی ملتی یہ خوش نہ ہوتا۔ چاؤس فوراً بولا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس میں شک نہیں کہ مجھے جو چاہیے وہ اس زندگی میں نہیں ملا، مگر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو میری خواہش ہے اگر وہ مجھے مل بھی جائے تو میری روح ایسی ہی بےتاب رہے گی جیسی اب ہے۔ بوڑھا فقیر مسکرایا اور بولا، اگر تو چاہے تو خود جانچ کر سکتا ہے 3 اور زندگیوں میں۔ سب نے فقیر کی طرف یوں دیکھا جیسے کوئی دیوانہ ان کے پاس کھڑا بے پر کی چھوڑ رہا ہو۔ ہم سب دوست ہنستے ہوئے واپس موڑ آئے۔ صرف چاؤس اس فقیر سے پوچھنے لگا، 3 زندگیاں؟ 3 زندگیوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فقیر نے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں 3 نئی زندگیاں ابھی دے سکتا ہوں، 3 بہترین خوشحال زندگیاں۔ چاؤس نے حیرانی سے پوچھا، مگر کیسے؟ فقیر نے جیب سے ایک ماچس نکالی جس میں صرف 3 دیا سلائیاں تھیں۔ اس نے بتایا، ہر دیا سلائی جلانے پر چاؤس ایک نئی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسے صرف چننا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے، اور اگر اس زندگی سے وہ مطمئن نہ ہوا تو پھر ماچس میں سے دوسری دیا سلائی جلانے پر وہ دوسری چنی ہوئی زندگی میں چلا جائے گا، اور اسی طرح بوقت خواہش آخری دیا سلائی جلانے پر تیسری اور آخری چنی زندگی میں۔ اور ہاں، اگر کبھی وہ واپس اسی زندگی میں آنا چاہتا ہے تو کبھی بھی کسی ایک دیا سلائی سے ماچس کو جلا کر بھسم کر کے اس طلسم کو توڑ سکتا ہے۔ طلسم ٹوٹتے ہی وہ واپس اپنی اس موجودہ زندگی میں آ جائے گا۔ چاؤس پھٹی پھٹی نظروں سے منہ کھولے فقیر کی بات کو سچ جان کر غور سے سن رہا تھا، اور ہم سب دوست فقیر کی بات سن کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ چاؤس نے فقیر سے کہا، ٹھیک ہے فقیر بابا، مجھے منظور ہے، آپ خدارا مجھے یہ 3 دیا سلائی والی ماچس دے دیں، میں کبھی اس زندگی میں واپس نہیں آؤں گا۔ فقیر مسکرانے لگا اور بولا، تو پھر تم نے کون کون سی زندگی کو چنا؟ پہلے 3 زندگیوں کو چننا ہوگا۔ چاؤس نے بغیر سوچے سمجھے کہا، میں اس سلطنت کا بادشاہ بننا چاہوں گا، اور دوسری زندگی میں اس سلطنت کا سب سے امیر تاجر بنوں گا۔ اور وہ ہم سب سے مشورے مانگنے لگا۔ ہم سب دوستوں نے مذاق سے کہا، شہزادی بن جاؤ۔ کیوں فقیر بابا، لڑکی بننے کی اجازت ہے؟ ایک دوست نے لقمہ دیا۔ فقیر نے کہا، کیوں نہیں؟ چاؤس نے کہا، نہیں، مجھے تیسری زندگی میں ہیرے کی اس کان کا مالک بننا ہے جو بادشاہ کی سلطنت سے باہر ایک جزیرے میں ہے اور جس کا مالک ہمارے بادشاہ سے بھی زیادہ امیر کبیر ہے۔ فقیر نے کہا، تو ٹھیک ہے، یہ لو ماچس، مگر فقیر کی بات یاد رکھنا، تم جو بھی زندگی جیو گے وہ سکون سے عاری ہوگی، تا وقت کہ تم سکون سے اپنی اصل زندگی کو جیو جو صرف جذبہ محبت سے پر ہو۔ چاؤس فقیر کی بات سن کر ہنس دیا۔ ہم سب چاؤس کو سمجھانے لگے، چاؤس تم کس کی باتوں میں آ گئے، یہ کوئی بہروپیہ لگتا ہے۔ اس دوران فقیر کہیں غائب ہو چکا تھا اور زمین پر ایک ماچس پڑی تھی جسے چاؤس نے پھرتی سے یوں اٹھایا
جیسے اسے فقیر کی بات کا 100% یقین تھا۔ ہم سب ہنسنے لگے کہ چاؤس کو توہمات نے کیا بنا دیا۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ چاؤس صبح کے قافلے سے سلطنت چھوڑ کر تڑکے ہی تجارت کے لیے کہیں جا چکا ہے۔ ہم سب بہت حیران ہوئے، مگر کسی کو بھی ماچس کا خیال تک نہ آیا۔ آتا بھی کیوں؟ ہم سب تو اسے ایک مذاق ہی سمجھ رہے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ چاؤس نے گھر آتے ہی پہلی دیا سلائی جلا دی تھی اور وہ پلک جھپکتے ہی سلطنت کے بیمار بادشاہ کے جسم میں حلول کر گیا تھا، اور سب رعایا وزراء بادشاہ کو صحت یابی کی مبارکباد دے رہے تھے، حالانکہ اصل بادشاہ فوت ہو چکا تھا۔ چاؤس اپنا تخت تاج سلطنت دیکھ کر خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا اور سوچنے لگا کہ کون بے وقوف اس زندگی پر کسی بھی عام زندگی کو ترجیح دے سکتا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے اسی زندگی میں رہنا چاہے گا۔ اسے فقیر کی حماقت پر ہنسی آئی جو خود بھی یہ زندگی حاصل کر سکتا تھا۔ کچھ دن چاؤس کو تخت و تاج اور انواع و اقسام کے کھانوں اور زرق برق لباس کا خوب مزہ آیا، مگر اسے یہاں کوئی بھی ایسا ہمراز نہ ملتا تھا جس سے وہ کوئی دل کی بات کر سکتا۔ ملکہ مر چکی تھی، کئی کنیزیں تھیں جن سے وہ ہر روز ہم بستری کرتا، مگر کچھ دن سے نہ شراب میں مزہ آ رہا تھا نہ کھانوں میں۔ 2 شہزادے جو بادشاہ کی بیماری سے بچ جانے پر اندر سے سخت نالاں تھے، وہ ہفتے میں ایک بار جعلی مسکراہٹ سجائے بادشاہ کو چہرہ دکھاتے اور محل کی کھڑکی سے تینوں رعایا کو ہاتھ ہلا ہلا کر اپنا دیدار کرواتے۔ چاؤس کا دل اب اس بادشاہت سے اکتانے لگا تھا۔ دوسری طرف شہزادے اسے ہی مارنے کا کوئی پلان بنانے لگے۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ چاؤس کی راتوں کی نیند حرام ہونے لگی۔ محل میں پکتی اس کھچڑی کی خبریں ہمسایہ سلطنتوں تک پہنچنے لگی، اور آخر ایک دن ہمسایہ سلطنت نے ایک شہزادے کو بغاوت پر آمادہ کر کے رات میں چاؤس کے محل پر دھاوا بول دیا۔ شہزادے نے اس بغاوت میں حملہ آوروں کا ساتھ دیا اور محل کا صدر دروازہ کھلوا دیا۔ چاؤس کو کچھ ہی دیر میں ہتھکڑیوں میں باندھ کر زندان کی کال کوٹری میں مرنے کے لیے ڈال دیا گیا۔ چاؤس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں وہ بادشاہ سے قیدی بن چکا تھا۔ اسے اس بادشاہی زندگی سے نفرت ہونے لگی۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، مگر نئی زندگی میں داخل کرنے والی ماچس اس نے فضول اور بیکار سمجھ کر محل میں ایک دراز میں رکھ چھوڑی تھی۔ اسے رہ رہ کر ماچس کی یاد ستانے لگی۔ کاش وہ ماچس اس کے پاس ہوتی تو وہ دوسری دیا سلائی جلا کر نئی خوشحال زندگی پا سکتا تھا، مگر اب وہ کیا کرے کہ اس قید خانے سے اس کی جان چھوٹے۔ وہ یہ سوچ کر ڈرنے لگا کہیں کوئی اس ماچس کو استعمال نہ کر لے۔ اس نے داروغہ داروغہ کی صدائیں بلند کرنی شروع کر دیں۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بند ہونے لگا کہ ایک سپاہی اس کے پاس آیا۔ چاؤس نے سپاہی سے کہا، میں مرنے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں سے مل لوں۔ سپاہی نے کہا، تمہارا ایک بیٹا باغیوں کے حملے میں مارا گیا اور دوسرا ہمارا نیا بادشاہ ہے، اور رعایا کی نظر میں تو پچھلے ماہ باغیوں کے حملے میں تم بھی مارے جا چکے ہو، لیکن میں تمہارا پیغام نئے بادشاہ تک رازداری سے پہنچا دوں گا۔ اگلے دن بادشاہ کا بیٹا زرق برق لباس پہنے تاج سر پر سجائے چاؤس کے سامنے کھڑا تھا۔ چاؤس نے کہا، بیٹے میں مر رہا ہوں، میری آخری خواہش پوری کر دو، میں تمباکو پینا چاہتا ہوں، میری ماچس جو محل میں میری خوابگاہ میں پڑی ہے وہ لا دو، مجھے وہ ماچس بہت عزیز ہے۔ بادشاہ کا بیٹا چاؤس کی اس بے ضرر خواہش کا انکار نہ کر سکا اور نوکر سے ماچس اور تمباکو منگوا دیا۔ چاؤس نے ماچس ملتے ہی دوسری دیا سلائی جلائی اور نئی زندگی میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک امیر تاجر کے جسم میں داخل ہو گیا جو اپنے بحری جہاز میں اسی دن غرق ہو کر مارا گیا تھا۔ سب لوگ تاجر کو زندہ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور ہر جگہ خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ چاؤس ایک امیر کبیر تاجر بن گیا تھا جس کا کاروبار قریبی سلطنتوں تک پھیلا ہوا تھا اور بڑے بڑے بادشاہ اس کے دوست ہونے پر فخر کرتے تھے۔ چاؤس تاجر کے عالیشان گھر میں عیش و عشرت سے زندگی گزارنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا تھا کہ اسے اس کی خوابوں کی زندگی مل گئی اور اب وہ اسی زندگی کو تادم مرگ جیے گا۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تاجر کے بحری جہاز آئے دن سمندری طوفانوں میں ڈوبنے لگے۔ جن سلطنتوں کو وہ سامان بیچتا تھا ان کی طرف سے رقم واپسی کا تقاضا بڑھتا گیا۔ چاؤس قرض تلے دبتا دبتا 1 سال میں دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا۔ نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ چاؤس اتنے کم عرصے میں تاجر کا ایسا زوال دیکھ کر ڈر گیا اور اسے اپنی پہلی زندگی بہتر محسوس ہونے لگی۔ گو چاؤس کے پاس ابھی ایک دیا سلائی باقی بچی تھی، مگر وہ ذہنی طور پر اس دیا سلائی سے ماچس کو جلا کر بھسم کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ اس نے ماچس کو کھوجنا شروع کیا، نہ جانے اس نے اسے کہاں بیکار سمجھ کر رکھ چھوڑا تھا جو اب مل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر کچھ دن اور یوں ہی گزر گئے تو اسے قرض خواہ جان سے ہی نہ مار ڈالیں۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا تھا۔
وہ صبح شام گھر میں ماچس ڈھونڈتا۔ آخر ایک دن اسے ماچس ایک جوتے میں پڑی مل گئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ اچانک اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا، کیوں نہ ہیروں کی کان کے مالک کی زندگی کا مزہ لوں، شاید اس میں عمر بھر سکون اور شانتی کو پا سکوں۔ مگر اب تک کے 2 تجربات میں اس کا جو حشر ہوا تھا، اس کے بعد اسے خوف آیا اور اس نے ماچس کو جلانے کا فیصلہ کیا۔ مگر افسوس، ماچس بہت سیلن زدہ ہو چکی تھی، نہ اس میں اب چنگاری پیدا ہو سکتی تھی اور نہ ہی ماچس کو جلایا جا سکتا تھا۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہ بچا، اس نے ماچس کو گھر میں پڑی عام ماچس سے آگ لگا دی۔ چند ہی لمحوں میں وہ طلسم ختم ہو گیا اور وہ واپس اپنے شہر میں موجود تھا۔ اس کے سب دوست اس سے حیران ہو کر پوچھ رہے تھے کہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ نکلنے کے باوجود ایک ہی دن میں کیسے واپس آ گیا۔ ایک دن چاؤس نے حیرانی سے پوچھا اور پھر کچھ سوچ کر ہنسنے لگا۔ ہاں ایک، مگر زندگی کا سب سے عظیم دن جو میں نے گزار دیا، چاؤس نے گہری سانس لے کر کہا۔ گھر آتے ہی اس نے وہ تمام جنتریاں، کالے جادو کے جنتر منتر، تصویریں سب نکال کر انہیں آگ لگا دی۔ اس کی بیوی اور بچے حیران تھے، چاؤس کو آخر ہوا کیا؟ ایک ہی دن میں اسے یہ سب کیوں ناپسند ہو گیا جو اس نے سالوں میں اکٹھا کیا تھا؟ اس کے دوست لیکن بہت خوش دکھائی دیتے تھے اور سب نے اس الاؤ کو دیکھ کر یک زبان ہو کر کہا، دیر آید درست آید، اور سب ہنسنے لگے۔ کچھ دن بعد وہ سب دوستوں کے ساتھ اسی باغ میں بیٹھا تھا کہ وہی فقیر وہاں سے صدا لگاتا گزرا۔ چاؤس اسے دیکھ کر یکدم کھڑا ہو گیا اور فقیر کے پاس گیا اور کہا، فقیر بابا کیسے ہو؟ فقیر نے کہا، سب اچھا ہے، اور چاؤس سے پوچھا، کیوں بیٹا، تمہیں وہ سب ملا جو چاہیے تھا؟ چاؤس نے کہا، ہاں اور نہیں۔ فقیر مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ پیچھے زمین پر ایک اور ماچس پڑی نظر آئی۔ چاؤس نے اسے وہیں پڑا چھوڑ دیا اور سب دوست ہنسنے لگے۔